محمد سلیم طاہر کا نیا شعری مجموعہ ماتم یک شہر آرزو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس پر ہم تھوڑی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ مجموعے کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب کے ایک شعر سے کشید کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں: اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا۔ محمد سلیم طاہر کہتے ہیں کہ مجھے بات سے بات نکالنے کا ہنر ملا، یہی مجھ میں ایک کمال ہے تیرے سامنے۔ ادب انسانی تہذیب کی وہ روشن روایت ہے جو زمانوں کے بدلتے ہوئے چہروں کے باوجود اپنے باطن میں انسان کی بنیادی کیفیات کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہر عہد اپنی زبان، اپنے مسائل اور اپنے خوابوں کے ساتھ سامنے آتا ہے، لیکن شاعری ان تمام تبدیلیوں کے درمیان انسان کے اس داخلی وجود کی نمائندگی کرتی ہے جو محبت کرتا ہے، دکھ سہتا ہے، امید باندھتا ہے، بکھرتا ہے، اور پھر اپنے ہی وجود کے منتشر ذروں کو نئے معنی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے شاعری محض الفاظ کی ترتیب نہیں، بلکہ شعور، احساس، تجربے اور تخیل کے باہمی اتصال سے وجود میں آنے والا ایک جمالیاتی نظام ہے۔ میں شہر محبت سے نکل آیا تھا ایک روز، لیکن میں مضافات سے باہر نہیں نکلا۔ ہر عہد کی شاعری اپنے زمانے کی فکری ساخت سے جنم لیتی ہے۔ کلاسیکی غزل کا اپنا تہذیبی وقار تھا، ترقی پسند شاعری نے سماجی شعور کو آواز دی، جدیدیت نے فرد کے باطن کو دریافت کیا، اور مابعدیتی جدید رجحانات نے حقیقت کے مختلف زاویوں کو نمایاں کیا۔ لیکن ان تمام تحریکوں سے گزرنے کے بعد بھی اصل شاعر وہی ہے جو اپنے عہد کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ اپنے اندر ایک ایسا لہجہ دریافت کرتا ہے جس سے اس کی شناخت قائم ہوتی ہے۔ اس کا کلام کسی مکتب فکر کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ خود اپنے اندر ایک فکری اور جمالیاتی نظام تشکیل دیتا ہے۔ جب تھا تو بہت پختہ تھا ایک شخص سے رشتہ، ٹوٹا ہے تو اب ٹکڑے سنبھالے نہیں جاتے۔ سورج چلا جاتا ہے، اجالے نہیں جاتے، کچھ لوگ کبھی دل سے نکالے نہیں جاتے۔ جب تھا تو بہت پختہ تھا ایک شخص سے رشتہ، ٹوٹا ہے تو اب ٹکڑے سنبھالے نہیں جاتے۔ پلکوں کی منڈیروں پہ اتر آتے ہیں چپ چاپ، غم ایسے پرندے ہیں جو پالے نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں کی ہر دور میں پڑتی ہے ضرورت، جو کام ضروری ہوں وہ ٹالے نہیں جاتے۔ جس دن سے نگاہوں پہ تیرا رستہ کھلا ہے، اس دن سے میرے پیروں سے چھالے نہیں جاتے، اور کچھ لوگ کبھی دل سے نکالے نہیں جاتے۔ تیرے اصرار پر رکھا تھا کہانی میں تجھے، اب تیرا کھیل میں کردار کہاں تک کھینچے، اور میں آ رہا تھا رعونت کو مار کر پتھر، میں رو رہا تھا مسلسل طواف کرتے ہوئے۔ اب تصور کیجئے کہ رعونت کا جو انداز ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، آپ اس پورے ماحول کا کیجئے۔ سلیم طاہر نے ایک شعر میں اس ساری کیفیات کو درج کر دیا۔ مجھے محمد سلیم طاہر کی شاعری اسی تناظر میں قابل توجہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کا شعری سفر روایت سے انقطاع کا نہیں، بلکہ روایت کے شعوری استفادے کے بعد اپنی انفرادی شناخت قائم کرنے کا سفر ہے۔ وہ نہ کلاسیکی شعری سرمایہ سے بے نیاز ہیں اور نہ جدید اظہار کی ضرورتوں سے غافل۔ ان کے یہاں روایت بنیاد فراہم کرتی ہے،
جبکہ جدید حسیت اس بنیاد پر نئی تعمیر کرتی ہے۔ یہی توازن ان کے کلام کو محض تقلیدی ہونے سے بچاتا اور انفرادی بناتا ہے۔ ان کی شاعری کا پہلا تاثر یہ ہے کہ شاعر نے زندگی کو دور سے نہیں دیکھا بلکہ اسے پوری شدت کے ساتھ جیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں محسوسات کی صداقت نمایاں ہے۔ یہاں محبت محض رومانوی جذبہ نہیں بلکہ انسانی وجود کی تکمیل کا وسیلہ ہے، اور تنہائی صرف ایک کیفیت نہیں بلکہ داخلی مکالمے کی وہ فضا ہے جہاں انسان اپنی اصل شناخت سے آشنا ہوتا ہے۔ جس میں پنجے گاڑ دیتی ہے رات، پھر خاردار ہے تنہائی، زندگی کس طرح گزارتے ہیں جن کے ہے آر پار تنہائی، خود سامنے آ جاتے ہیں برجستہ نکل کر، جذبات کے تن پر تو لباتا نہیں ہوتا۔ اچھی شاعری ہمیشہ سوال پیدا کرتی ہے، قطعی فیصلے صادر نہیں کرتی۔ محمد سلیم طاہر کے یہاں بھی یہی وصف نمایاں ہے۔ ان کے اشعار قاری کو ایک معنی نہیں دیتے بلکہ معنی کی تلاش میں اکساتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں۔ ہر مطالعہ نئے امکانات کو جنم دیتا ہے، اور یہی تخلیقی ادب کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قاری کو شریک تخلیق کر لیتا ہے۔ شعر جب قاری کے شعور میں داخل ہوتا ہے تو وہ شاعر کی ملکیت نہیں رہتا بلکہ ہر قاری کے تجربے کے مطابق نئے مفاہیم اختیار کر لیتا ہے۔ میری کسی بھی بات کے مطلب نہیں ہے وہ، یوں ہی نہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے زیر و زبر نکال۔ محمد سلیم طاہر کے ہاں خارجی دنیا، داخلی کائنات ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ فطرت، موسم، روشنی، دھند، بارش، درخت، پرندے، راستے، شہر اور سمندر محض مناظر نہیں بلکہ انسانی کیفیات کے نمائندہ استارے بن کر سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح خاموشی، انتظار، ہجرت، یاد، خواب، آئینہ، سایہ اور سفر جیسے عناصر ان کے یہاں انسانی اور وجودی معنی اختیار کر لیتے ہیں۔ یوں ان کی شاعری خارجی اشیاء کو داخلی تجربات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شاعر کا تخیل اپنی اصلی قوت دکھاتا ہے۔ تخلیق، تخیل محض نئی تشبیہات گھڑنے کا نام نہیں بلکہ اشیاء کے درمیان ایسے نئے رشتے دریافت کرنا ہے جو عام نگاہ سے اوجھل رہتے ہیں۔ کسی بھی شاعر کی اصل پہچان اس کے موضوعات سے زیادہ اس زاویہ نظر میں پوشیدہ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ ایک ہی منظر، ایک ہی جذبہ اور ایک ہی واقعہ مختلف شعراء کے ہاں مختلف معنویت اختیار کرتا ہے۔ یہی زاویہ نظر شاعر کے تخلیقی وجود کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ محمد سلیم طاہر کی شاعری بھی اسی امتیاز کی حامل ہے۔ ان کے ہاں زندگی ایک سادہ بیانیہ نہیں بلکہ مسلسل تغیر پذیر حیثیت ہے، حقیقت ہے جسے وہ ہر لمحہ نئے تناظر میں دریافت کرتے ہیں۔ ان کے شعری نظام میں محبت ایک مرکزی استعارے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ محبت محض رومانوی تعلق تک محدود نہیں رہتی۔ کبھی یہ محبت انسان سے انسان تک پہنچتی ہے، کبھی کائنات سے رشتہ جوڑتی ہے، کبھی ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، کبھی خالق تک رسائی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح محبت ان کے ہاں ایک وسیع انسانی قدر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی شاعری کا ایک اہم وصف داخلی مکالمہ ہے۔ بیشتر اشعار میں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کسی دوسرے سے کم اور اپنے آپ سے زیادہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہی داخلی مکالمہ قاری کو بھی اپنے باطن میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان کا شعر صرف پڑھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔
محمد سلیم طاہر کی شاعری کا مطالعہ اس زاویہ سے کیا جائے، کسی شاعر کی اصل شناخت اس کے موضوعات سے کم، اس کی زبان سے زیادہ قائم ہوتی ہے۔ موضوعات تو صدیوں سے تقریباً وہی ہیں: محبت، ہجر، وصال، تنہائی، وقت، خواب، موت، زندگی، امید اور محرومی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بڑا شاعر ان مانوس موضوعات کو نئی زبان، نئے اسلوب اور نئے زاویہ اظہار کے ذریعے اثر نو تخلیق کرتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں شاعری روایت کی تکرار نہیں رہتی، بلکہ تخلیقی انکشاف بن جاتی ہے۔ محمد سلیم طاہر کی شاعری کا مطالعہ اگر اس زاویے سے کیا جائے تو سب سے پہلے ان کی لسانی آگہی متاثر کرتی ہے۔ وہ زبان کو محض اظہار کا وسیلہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے تخلیق کا فعال عنصر بناتے ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ پہلے سے موجود معنی کو دہراتے نہیں، بلکہ معنی کو جنم دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اشعار اپنی پہلی قرأت میں جتنے سادہ نظر آتے ہیں، اس کو جتنا پڑھتے جائیں وہ اپنے اور مفاہیم بتاتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی لفظیات میں روزمرہ زندگی کی مانوس فضا بھی موجود ہے اور تخلیقی تخیل کی ندرت بھی۔ یہی امتزاج کی شاعری کو ایک خاص انفرادی لہجہ عطا کرتی ہے۔ محمد سلیم طاہر کے اسلوب میں ایک اور قابل ذکر پہلو توازن ہے۔ وہ زبان کی آرائش کو معنی پر غالب نہیں آنے دیتے اور نہ معنی کے بوجھ تلے زبان کو بے رونق ہونے دیتے ہیں۔ لفظ اور مفہوم، جذبہ اور فکر، روایت اور جدت، سادگی اور تہذاری، یہ تمام عناصر ان کے ہاں ایک ایسی فنی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں جو پختہ شعری شعور کی علامت ہے۔ ماتم یک شہر آرزو کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے سلیم طاہر کا ہی انداز اپنانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اپنی اس ساری گفتگو میں بہت کم شعروں کا سہارا لیا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو محمد سلیم طاہر کو جاننے کے لیے اور اس مجموعہ کلام کو سمجھنے کے لیے ان کے کلام کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے آپ محمد سلیم طاہر کے کلام کی گہرائی کو جان سکیں گے۔ یہ مجموعہ مکتبہ جدید 14 ایمپرس روڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس کی قیمت 2000 روپے مقرر کی گئی ہے، اور کتاب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ مکتبہ جدید سے مل سکتی ہے۔